السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی خوب سننے والا اور خوب علم رکھنے والا، جاننے والا ہے۔ یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے، اور سورہ حجرات مدنی دور کی صورت ہے جس کے مدنی ہونے پر مفسرین کا اتفاق اور اجماع ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بالخصوص اہل ایمان کو جن چیزوں کی تعلیم دی ہے ان میں سر فہرست آداب اور اخلاق کی تعلیم ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس صورت میں مسلمانوں کو دو طرح کے آداب کی تعلیم دی گئی ہے۔ ایک آداب خاصہ یعنی خاص آداب، جس سے مراد اللہ تعالیٰ کا ادب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، اور دوسری قسم کہ جن آداب کی تعلیم دی گئی وہ ہیں آداب عامہ، یعنی عام آداب جو مسلمانوں کو ایک دوسرے کے معاملات میں اور رہن سہن میں، معاشرے میں اختیار کرنے چاہیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اہل ایمان کو اپنا
اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھاتے ہوئے فرمایا کہ تم نے کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے، بلکہ ان کی اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، ان کے حکم کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اور جب تک ان کا کوئی فیصلہ نہ آئے اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے، اپنی رائے بھی پیش نہیں کرنی ہے، جس چیز کا حکم دے دیں اس کو ماننا ہے، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جانا ہے، اجتناب کرنا ہے، اور جہاں پر تمہیں رکنے اور ٹھہرنے کا حکم دے دیں وہیں پر تم نے رک جانا ہے، ٹھہر جانا ہے، کسی بھی صورت میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ اور حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی یہی ہے کہ بندہ اللہ کی بات کو مانے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت کرے۔ یہ حقیقی ادب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی اطاعت، اتباع، پیروی، تابع داری۔ اور یہ وہ ادب ہے جس کا بجا لانا ہر کلمہ گو کے اوپر واجب ہے، جس کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کر سکے گا، اور جس کی وجہ سے انسان دونوں جہانوں میں سعادت مند بن سکتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا اور اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھانے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اور بھی بہت ساری باتوں کی تعلیم دی ہے۔ جیسا کہ مفسرین کے اقوال کو اگر دیکھا جائے تو لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اس کی تفسیر میں صحابہ کرام، تابعین اور سلف صالحین میں سے جو مفسرین ہیں ان کے بے شمار اقوال ملتے ہیں۔ اگر ان کے اقوال کو جمع کیا جائے اور اپنے سامنے رکھا جائے تو ان کے اقوال کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں مسلمانوں کو بہت ساری اصولی اور بنیادی باتوں کی تعلیم بھی دی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنا ادب بتایا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب سکھایا ہے اہل ایمان کو۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری ایسی اصولی باتیں ہیں کہ جن کی تعلیم ہمیں اس آیت کے اندر دی گئی ہے، اور اگر ان اصولی باتوں کو مسلمان اختیار کر لیں، خاص طور پر موجودہ زمانے میں کہ جب امت کے لوگ افتراق اور انتشار کا شکار ہیں اور امت ٹکڑوں کے اندر، گروہوں کے اندر تقسیم ہے، اس آیت کے اندر اللہ نے جو اصول بیان کیے ہیں اگر ان کو اختیار کر لیا جائے تو مسلمانوں کے آپسی اختلافات اور تفرقہ بازی جڑوں سے ختم ہو جائے، اسی طرح سے عقیدے کی خرابیاں بھی ختم ہو جائیں، ان کا بھی خاتمہ ہو جائے، اور لوگ تعصب اور اندھی تقلید کے جن بندھنوں کے اندر بندھے ہوئے ہیں اگر ان اصولوں کو عملی طور پر ہر مسلمان، ہر کلمہ گو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی گروہ کے ساتھ ہو، کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو، کسی بھی مذہب کی طرف وہ منسوب ہوتا ہو، اگر ان اصولوں کو عملی طور پر صحیح معنوں میں اپنا کر اپنی زندگی کی اصلاح کر لے تو یہ تعصب اور اندھی تقلید کے بندھنوں سے بھی نجات پا سکتا ہے۔ اب وہ اصول کون سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائے ہیں؟ سب سے پہلا اصول جو اس آیت کے اندر اہل ایمان کو مخاطب کر کے بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، کسی بھی صورت میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، اللہ نے اس کی اجازت قطعاً نہیں دی ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو اور کوئی بھی صورت ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت واجب ہے۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کی بات اس شرط پر مانوں گا، کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی کلمہ گو اس کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں حدیث کو
رسول اللہ کے فرمان کو، آپ کی سنت کو، آپ کی بات کو فلاں شرط پر تسلیم کروں گا، بلکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم نے غیر مشروط اطاعت کرنی ہے. کوئی شرط نہیں لگانی ہے کہ یہ شرط ہوگی میں قرآن کی بات کو مانوں گا، یہ شرط جو میری مطلوبہ شرط ہے اگر پائی جائے گی میں فلاں حدیث کو مانوں گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانوں گا. جب غیر مشروط اطاعت ہر کلمہ پڑھنے والے پر فرض ہے تو پھر یہ بھی ضروری ہے کہ بندہ کسی بھی معاملے میں اپنی منمانی نہ کرے، کسی بھی مسئلے میں اپنی منمانی نہ کرے، اپنی مرضی نہ کرے، دین کے معاملے میں اپنی مرضی کرنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ جائے گا. اب اس میں اور بھی بہت ساری تفاصیل ہیں. اللہ اور اس کے رسول سے کسی بھی معاملے میں آگے نہیں بڑھنا ہے. اس میں اقوال بھی شامل ہیں، یعنی اس بات کا تعلق قول کے ساتھ ہے، کلام کے ساتھ ہے، تو قول میں، کلام میں بھی، بات میں بھی آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا اور جتنا فرما دیا اتنا ہی ہم نے کہنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے. الفاظ میں بھی اللہ کے نبی سے آگے نہیں بڑھنا ہے، لفظوں میں، قول میں، اقوال میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کو ایک دعا سکھائی تھی. بخاری و مسلم کے اندر اس دعا کا ذکر ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ اے براء، جب تم سونے کے لیے بستر پر آؤ وضو کر لیا کرو، دائیں پہلو پر لیٹ کر یہ دعا پڑھ لینا: اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتاً ورہبتاً الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ان کو سکھائی. کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دعا دہرانے کے ارادے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پڑھی تو جب میں یہاں پر پہنچا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تو میں نے وَبِنَبِيِّكَ نہیں کہا، میں نے کہا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. اللہ کے پیغمبر نے نبی کا لفظ استعمال کیا تھا اور میں نے کیا کہا؟ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. حالانکہ رسول کا لفظ، اللہ کے رسول نہیں تھے، اللہ کے رسول تھے، آپ نبی بھی تھے، آپ رسول بھی تھے. اور رسول کا لفظ اگر دیکھا جائے تو اس میں فضیلت اور مقام زیادہ ہے بنسبت نبی کے لفظ کے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیونکہ لفظ پڑھایا تھا وہ بھی نبی کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اے برا نہیں، اس طرح سے کہو وہ بھی نبی الذی ارسلت، کہ تیرے اس نبی پر ایمان لایا جس کو آپ نے مبعوث کیا ہے اور اس کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا میں جو لفظ پڑھایا تھا اس لفظ کے بدلے میں کوئی اور لفظ تبدیل کرنے کی بھی اجازت نہیں دی ہے. اور یہاں پر لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف پورا دین ہی بدل ڈالا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. پورا دین اس کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے، حتیٰ کہ عوام الناس کی اکثریت اصل دین سے، بنیادی اسلام سے، خالص دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا اس سے ناواقف ہے. عوام الناس کی اکثریت کو اس خالص دین کا علم ہی نہیں ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ بدلنے کی بھی اجازت نہیں دی. اسی طرح سے ہم نے کہا کہ الفاظ میں بھی، قول میں بھی رسول اللہ سے آگے نہیں بڑھا جائے گا. یعنی جو بات آپ نے جتنا فرمائی اتنا ہی کہی جائے گی، اس سے آگے بڑھنے کی اجازت ہمیں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسند احمد میں اور مسند طیالسی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہے، اور اسی معنی کی تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے. مسند احمد میں یہ الفاظ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا حدثتکم حدیثا فلا تزیدن علی، کہ لوگوں جب میں تمہیں کوئی حدیث بیان کر دوں اس پر اپنی مرضی سے اضافہ نہ کیا کرو. اور ایک روایت میں فلا تزیدن علی،
ان الفاظ کے اوپر جو میں نے بیان کیے ہیں اپنی مرضی سے اضافہ نہیں کرنا ہے، چاہے وہ الفاظ کتنے اچھے کیوں نہ ہو، وہ الفاظ کتنے بہتر کیوں نہ ہو، وہاں پر اپنی مرضی سے اضافہ کرنے کی گنجائش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھی ہے۔ اور اگر کوئی اضافہ کرے گا اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، آگے جانے کی کوشش کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سنن ترمذی کے اندر موجود ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص جو ان کے پہلو میں بیٹھا تھا اس کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، کہا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، سلام ہو اللہ کے رسول پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو اس بات کو سن رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، میں بھی اس بات کا قائل ہوں، میں بھی اللہ کی تعریف کے ساتھ رسول اللہ پر سلام بھیجتا ہوں، ولیکن لیس ہاکذا علمنا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے یہاں پر ہمیں یہ لفظ نہیں سکھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک آنے پر یہ الفاظ ہمیں نہیں سکھائے ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب ہم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ کے نبی نے چھینک آنے کے بعد حمد کے ساتھ، اللہ کی تعریف کے ساتھ اپنی ذات پر سلام بھیجنا نہیں سکھایا۔ تو کیونکہ چھینک آنے پر اللہ کی تعریف کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجنا پیغمبر کی تعلیم نہیں تھی، اس لیے عبداللہ بن عمر نے اس بندے کو روکا، اس بندے کو ٹوک دیا۔ اب آج لوگ کہتے ہیں جی ہم بھیج تو درود رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں، اذان سے پہلے ہمارے ہاں لوگوں نے باقاعدہ اس کو اذان کا جز اور حصہ بنا دیا، کہتے ہیں بھیج تو درود رہے ہیں، بھیج تو ہم سلام رہے ہیں رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، تم درود کے منکر ہو، نبی پر سلام بھیجنے کے منکر ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سکھا دیا ہے کہ دین اپنی مرضی کا نام، دین اپنی مرضی کا نام نہیں ہے، دین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے۔ جو الفاظ اللہ کے رسول نے جس موقع پر جتنا فرمایا ہے اتنا ہی کہے جائیں گے، اگر اپنی مرضی سے اضافہ کریں گے یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہو جائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اذان دی کہ نہ دی، اور ان کی اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر شروع ہوتی ہے، کہاں ختم ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ پر، لا الہ الا اللہ کے اوپر ختم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان تو سکھائی، اپنی ذات پر اگر درود بھی بھیجنا تھا بالکل اذان سے متصل پہلے متصل بعد تو آپ وہ بھی سکھا دیتے، کیا حرج ہے اس کے اندر؟ آپ سکھا دیتے، تعلیم دے دیتے، کوئی مشکل تھا کام؟ اللہ کے رسول کا نہ سکھانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اذان وہیں سے شروع ہوگی جہاں سے حضرت بلال کی اذان شروع ہوئی ہے، اور وہیں پر ختم ہوگی جہاں پر حضرت بلال کی اذان ختم ہوئی ہے۔ اپنی مرضی سے ہم اضافہ نہیں کر سکتے ہیں۔ الفاظ بڑے اچھے تھے، اللہ کے رسول پر سلام بھیجنا، پیغمبر کے لیے اللہ سے سلامتی کی دعا کرنا، الفاظ بڑے بہترین ہیں، اللہ کے نبی کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر نے اصول سکھا دیا کہ جہاں پر اللہ کے نبی نے یہ الفاظ یا اس طرح کے الفاظ نہیں سکھائے ہیں ہمیں بھی وہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے۔ الفاظ میں بھی پیروی کرنی ہے، الفاظ میں بھی، اقوال میں بھی ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اسی طرح سے طبرانی اوسط میں ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک بندے کو تشہد سکھا رہے تھے۔ تشہد سکھاتے سکھاتے جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس مقام پر پہنچے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اس مقام پر پہنچے، اس بندے کو یہ الفاظ سکھائے تو بندے نے جب یہ الفاظ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے اضافہ کر دیا وحدہ لا شریک لہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے نہیں سکھائے تھے۔ کیوں نہیں سکھائے تھے؟ کیونکہ محمد الرسول اللہ نے یہاں پر اتنے ہی الفاظ سکھائے تھے۔ تشہد میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں ملتا ہے کہ آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ
وحدہ لا شریک لہ کا اضافہ کیا، اس بندے نے یہ الفاظ بڑھا دیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بات جو تو نے کی ہے نا وحدہ لا شریک لہ، بات بالکل ایسے ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک، میں مانتا ہوں اس بات کو، اس کا معنی بھی ٹھیک ہے، الفاظ بھی ٹھیک ہے، اور بات بھی بالکل اپنی جگہ پر درست ہے، ولیکن ننتہی الی ما علمنا، جہاں تک ہمیں محمد الرسول اللہ نے سکھایا ہے ہم وہیں پر رک جائیں گے۔ یہ صحابہ کرام کی تعلیم ہے، رسول اللہ کے صحابہ کی یہ تعلیم ہے۔ کیوں؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ایسی ہی تھی صحابہ کرام کی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر ہی بات کو ختم کر دیا، کہا کہ جتنا ہمیں سکھایا گیا ہم اسی پر رک جائیں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ اب بندہ آگے سے کہتا یہ الفاظ تو بڑے اچھے ہیں، الفاظ تو بڑے اچھے ہیں، آپ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی وحدانیت کے منکر ہیں، جیسے آج لوگ کہتے ہیں نا، آج لوگوں کو کہیں کہ یہ الفاظ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہیں، تو آگے سے وہ اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو سلف صالحین نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات جتنا سکھائی ہے، جتنا بتائی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا، ورنہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ جائیں گے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں امام علقمہ رحمہ اللہ، وہ تشہد سکھا رہے تھے ربیع بن خیثم رحمہ اللہ کو۔ تشہد سکھاتے سکھاتے جب یہاں پر پہنچے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب ان الفاظ پر پہنچے تو ربیع بن خیثم نے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ آگے ومغفرتہ کا اضافہ کر دیا۔ حضرت علقمہ رحمہ اللہ نے یہ الفاظ نہیں سکھائے تھے، تو حضرت علقمہ کہنے لگے کہ نقف حیث علمنا، جہاں تک ہمیں سکھایا گیا ہے ہم وہیں پر رک جائیں گے۔ حالانکہ الفاظ کے اندر کوئی قباحت، ومغفرتہ کہ اے نبی اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، دعا تھی مغفرت کی، کوئی برے الفاظ نہیں تھے۔ لیکن علقمہ رحمہ اللہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو واضح کر دیا کہ جہاں تک ہمیں سکھایا گیا ہے وہیں پر ہم رک جائیں گے، الفاظ کتنے اچھے کیوں نہ ہوں، ہم نے اپنی مرضی کا اضافہ نہیں کرنا ہے۔ اب آئیے ذرا ہمارے معاشرے میں جو عمل ہوتا ہے، کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ دعائیں کچھ الفاظ کے ساتھ ثابت ہوتی ہیں اور دعا کو کیا سے کیا بنا دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اذان کے بعد کی جو دعا ہے، اذان کے بعد کی جو دعا ہمارے ہاں سکھائی جاتی ہے اور ٹی وی پر آتی ہے، یہ بھی تو بہت بڑی دلیل ہوتی ہے نا، آج کل دلیل ہوتی ہے کہ نہیں، کہ جو مولانا صاحب ٹی وی پر آتے ہیں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہو سکتا ہے، جو کچھ اس پر بتایا جا رہا ہے بس وہ بات کیسے غلط ہو سکتی ہے۔ اس میں دعا جو صحیح بخاری میں ہے وہ اتنی ہے صرف، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور سنن بہقی میں یہ الفاظ ہیں انک لا تخلف المیعاد۔ یہ وہ دعا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے اذان کے بعد کی، اور ہمارے ہاں الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ہمارے علم کے مطابق کسی بھی صحیح حدیث میں ان اضافی الفاظ کی کوئی دلیل نہیں، لیکن لوگ ان کو پڑھتے ہیں۔ اب آگے سے اگر کسی کو سمجھائے وہی بات ہے، وہ کہیں گے کہ آپ پیغمبر کی شفاعت کو نہیں مانتے، کہ نبی سفارش کریں گے آپ اس بات کو نہیں مانتے ہیں۔ اللہ کے بندے، الفاظ اپنی جگہ پر صحیح ہے، معنی بھی اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن وہی بات ہے یہاں پر اللہ کے نبی نے یہ الفاظ نہیں سکھائے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے، حضرت علقمہ رحمہ اللہ نے جو بات کی ہمیں بھی وہی کرنی چاہیے، جتنا پیغمبر نے سکھایا ہمیں اسی کے اوپر رک جانا چاہیے، انہی الفاظ کے اوپر اکتفا کرنا چاہیے۔ اذکار ہے اذان نماز کے بعد کے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت صحیح حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ الفاظ کہا کرتے تھے، لیکن اس میں بھی لوگوں نے اضافہ کر دیا۔
وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ، یہ ان الفاظ کے اضافہ کر دیا. اور بعض لوگ یہ بھی اضافہ کرتے ہیں وَأَرِنَا دَارَ السَّلَامِ، اس طرح کے الفاظ کا بھی اضافہ کرتے ہیں، حالانکہ کسی صحیح حدیث میں یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں، لیکن لوگ ان کو پڑھتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اندر لوگوں نے اپنی مرضی کے ساتھ اضافہ کر دیا. اور بعض اذکار تو ایسے ہیں اور بعض درود کے صیغے ایسے ہیں جو بناوٹی ہیں. بعض دعائیں، بعض اذکار اور اسی طرح سے بعض نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے صیغے بالکل من گھڑت ہیں، جیسے درود تاج ہے، درود لکھی ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے، وہ پوری اتنی بڑی کتاب بنا دی. یہ درود پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا. اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے. تو کیا یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا نہیں ہے؟ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو درود و سلام بھیجنا سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ سکھایا ہے نا. اور متعدد صیغے صحیح حدیث کے اندر موجود ہیں، لیکن لوگوں نے پیغمبر کی صحیح سنت کو چھوڑ کر اور ان صحیح الفاظ کو چھوڑ کر ان کے مقابلے میں من گھڑت درود گھڑے اور پھر ان کی فضیلت بھی گھڑی اور اس کا الزام لگایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اور اسی طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر گردش کرنے والے بہت سارے میسج، جی اللہ کا یہ نام آپ اگر اتنی بار لوگوں کو بھیجیں گے، آپ کو جو ہے نا اتنے دن میں، اتنے عرصے میں، اتنے وقت میں خوشخبری ملے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اور لوگ اس طرح کی من گھڑت دعائیں، اذکار لوگوں کو بھیج رہے ہیں. کس چیز کا نام دے کر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے، اللہ کے رسول نے ایسے سکھایا ہے. یہ سب اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی صورتیں ہیں. حالانکہ تقاضا یہ ہے اس آیت کا، یہ آیت ہمیں روک رہی ہے کہ جس حد تک پیغمبر نے تمہیں روک دیا ہے تم نے وہاں پر رک جانا ہے. ایک لفظ کا بھی اپنی مرضی سے اضافہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. اور یہاں پر لوگوں نے پورے کے پورے درود اور اسی طرح سے اذکار ہی گھر ڈالے. اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے بڑھنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر احادیث کو گھڑنا اور پھر آگے من گھڑت روایات کو بیان کرنا، یہ بھی اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا ہے. بھئی جو بات اللہ کے رسول نے نہیں فرمائی ہے وہ بات اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہی ہے، اللہ کے رسول سے آگے بڑھ گئے کہ نہیں بڑھ گئے؟ اللہ کے رسول سے آگے بڑھ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مسند احمد وغیرہ کے اندر ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت ملتی ہے، آپ نے فرمایا من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے بارے میں وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی ہے، آپ نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے. اور بعض لوگ اتنے آگے چلے گئے، کرامیہ ایک فرقہ ہے، بدعتی فرقہ ہے، اس نے کہا کہ ترغیب اور ترہیب میں کسی کام کی آپ نے ترغیب دلانی ہے، کسی کام سے آپ نے لوگوں کو ڈرانا ہے، ترغیب اور ترہیب کے مسئلے میں حدیثوں کو گھڑنا جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ دلیل یہ دی، کہا کہ ہم نبی پر جھوٹ نہیں بولتے ہیں، نبی کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، تاکہ لوگ ان کو شوق پیدا ہو فلاں کام میں، لوگ فلاں کام سے، فلاں گناہ سے ڈر جائیں، اس لیے ہم نبی پر جھوٹ نہیں بولتے ہیں، نبی کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک. اور امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض اہل الرائے تو اس مقام تک چلے گئے، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بات قیاس جلی کے موافق مطابق ہو، قیاس جلی یعنی واضح طور پر عقل کے مطابق ہو، قیاس کے مطابق ہو، کہا اس کے بارے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کہہ دیا جائے کہ یہ بات رسول اللہ کا فرمان ہے، نعوذ باللہ من ذلک. کیا یہ اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا نہیں ہے؟ ایک بات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لسان اطہر سے نہیں نکلی ہے، ایک بندہ کہتا ہے یہ بھی حدیث رسول ہے، یہ بھی پیغمبر کا فرمان ہے، اللہ کی قسم یہ بھی رسول اللہ سے آگے بڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اقوال میں آگے نہیں بڑھنا ہے، الفاظ میں بھی آگے نہیں بڑھنا ہے. اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، فعل میں، عمل میں، کام میں بھی آگے نہیں بڑھنا ہے. کیا مطلب؟ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تم نے بھی نہیں کرنا ہے. آج بعض لوگ کہتے ہیں، جیسے ابھی شعبان کا مہینہ ہے نا،
15 شعبان کی رات کو جب لوگوں کو روکا جائے کہ آپ اس رات کو خاص کر کے نفل نہ پڑھیں، قیام نہ کریں، عبادت نہ کریں، 15 شعبان کے دن کا خاص کر کے روزہ نہ رکھیں، وہ کہتے ہیں منع کی دلیل کہاں ہے؟ اللہ کے بندو، نبی کا نہ کرنا ہی منع کی دلیل ہے، پیغمبر کا نہ کرنا ہی منع کی دلیل ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کام عبادت کا ہو، کام اللہ کے قرب کا ذریعہ ہو، وہ کام ثواب اور اجر والا ہو، محمد رسول اللہ نے نہ کیا ہو؟ اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو پیغمبر کا نہ کرنا ہی اس کے منع ہو جانے کی دلیل ہے۔ اب مزید کسی دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہ ایک اصول ہے، قاعدہ ہے اور ضابطہ ہے، نبی کا نہ کرنا اور اس کو چھوڑ دینا ہی اس کے منع ہونے کی دلیل ہے۔ امت کو اجازت نہیں ہے کہ اس کام کو کرے جس کام کو پیغمبر نے نہیں کیا ہے، وگرنہ کیا ہوگا؟ وگرنہ اللہ کے رسول سے آگے بڑھ جائے، ورنہ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ایک کام جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، امتی کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بھی عبادت ہے میں کروں گا، اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے، امتی کہتا ہے عبادت ہے، اللہ کے رسول نے عبادت نہیں کہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی اگر کر لیں گے تو کیا حرج ہے؟ یہ حرج ہے، یہ حرج ہے۔ اگر تم وہ کام کرو گے جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کو آپ نے نہیں سکھایا ہے، اگر تم کرو گے، حرج یہ ہے، گناہ یہ ہے، نقصان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ رہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کو چھوڑ کر اپنی مرضی کا دین بنا رہے ہو، تو افعال میں بھی، عبادات میں بھی، عمل میں بھی، کام میں بھی اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ جو کام نبی نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم نے نہیں کرنا ہے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دوران خطبہ آپ نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ دھوپ میں کھڑا ہوا تھا، دھوپ میں کھڑا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو اسرائیل ہے، اس نے نظر مانی ہے کہ یہ دھوپ میں کھڑا رہے گا، دھوپ میں کھڑا رہے گا اور خاموش رہے گا، کسی سے بات نہیں کرے گا اور روزہ رکھے گا۔ اس لیے اپنی نظر کو پورا کرنے کے لیے یہ دھوپ میں بھی کھڑا ہے، کھڑا ہوا ہے، بیٹھا نہیں ہے، خاموش بھی ہے، کسی سے بات بھی نہیں کرتا ہے، اور اس نے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اب کام تو ویسے بڑا اچھا تھا بھی، اللہ کے قرب کے لیے اگر کوئی ایسا کرے، بظاہر کام تو بڑا اچھا تھا نا۔ آج کے اگر لوگ ہوتے وہ کہتے واہ واہ جی کیا کہنے اس بندے کے، اس بندے سے پہنچا ہوا کوئی بھی نہیں۔ ایسے ہی ہے نا۔ اللہ کے بندو اس بات کو سمجھو، دین اپنی مرضی کا نام نہیں ہے۔ ایک کام کو آپ اپنی مرضی سے اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھ لیں، آپ کے اس طرح سمجھنے سے وہ کام دین نہیں بن جائے گا، وہ ثواب نہیں بن جائے گا، وہ عبادت نہیں ہو جائے گا، بلکہ ضروری ہے کہ وہ کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو۔ اگر آپ ایسے نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ اللہ کے رسول سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب بظاہر تو کام بڑا اچھا ہے، دھوپ پر کھڑا ہے، کس لیے جی؟ اللہ راضی ہو جائے مجھ سے، کھڑا ہوا ہے بیٹھوں گا نہیں، قسم اٹھا دی، نظر مان دی، بیٹھوں گا نہیں، اللہ راضی ہو جائے، بات نہیں کروں گا اللہ راضی ہو جائے، روزہ رکھوں گا اللہ راضی ہو جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مروہ، اس کو جا کر حکم دے دو کہ یہ آ کر بیٹھ جائے، اور سائے میں، دھوپ میں نہیں، سائے میں آ کر بیٹھ جائے اور لوگوں سے بات بھی کرے، ہاں اپنا روزہ پورا کر لے، روزہ جو اس نے رکھا ہے وہ پورا کر لے۔ اچھا ایک کام کی اجازت، باقی 3 کام کیوں روک دیے؟ کیونکہ باقی 3 کام اللہ کے قرب کی نیت سے کائنات کے امام نے نہیں کیے۔ ہاں نفلی روزہ رکھا ہے، نفلی روزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ آپ رکھتے تھے۔ سوموار جمعرات کا ہے، چاند کی 13، 14، 15 کی تاریخیں ہیں، شعبان کے روزے ہیں، آپ نے سنا ہوگا شعبان کے مہینے کے اکثر روزے، نفلی روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ روزے کا حکم دیا، 4 کام اس نے کیے تھے، روزہ رکھنا
اس کا آپ نے حکم دیا, کہا کہ روزہ پورا کر لو, لیکن باقی 3 کام اس سے روک دیا, کیونکہ امام کائنات نے وہ کام عبادت کی نیت سے, ثواب کی نیت سے, یہ کام اللہ کے قریب کر دیں گے, آپ نے اس جذبے کے تحت نہیں کیے. لہذا فرمایا اس کو کہو یہ بیٹھ جائے, دھوپ میں نہیں سائے میں آ جائے, اور اسی طرح سے بات بھی کرے لوگوں کے ساتھ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ متقی کوئی ہو سکتا ہے؟ پرہیزگار کوئی ہو سکتا ہے اللہ سے ڈرنے والا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی دن صبح سے لے کر شام تک لوگوں کے ساتھ بات نہ کی ہو کہ میں بات نہیں کرتا, کہیں ایسا نہ ہو زبان سے کوئی ایسی ویسی بات نکل جائے. تو اس بندے نے ایسے کیا ہوا تھا. بہرحال تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنے 2 بیٹوں کے کندھوں کا سہارا لیا ہوا تھا. ایک بیٹا دائیں طرف, ایک بائیں طرف, اور کندھوں کا سہارا لیا ہوا, بیٹوں نے اس کو سہارا دیا ہوا ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے اس کے پاؤں ایسے گھسٹ رہے تھے زمین کے اوپر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو کیا ہے, کیا ماجرا ہے اس کا؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے نظر مانی ہے کہ پیدل چل کر حج کرے گا. پیدل چل کر بے حج کرنا ارکان اسلام میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے نظر مانی ہے کہ پیدل چل کر حج کروں گا. اب بظاہر کام تو بڑا اچھا تھا, کام اچھا ہے کہ نہیں ہے بظاہر؟ بھئی جتنے قدم اٹھیں گے بندہ کہے ثواب ملے گا اتنا زیادہ, جتنی مشقت اٹھاؤں گا اتنا زیادہ ثواب ملے گا. بظاہر کام تو اچھا ہے, لیکن محمد الرسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام نہیں کیا ہے کہ حج کا ثواب زیادہ ہو, اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ میرے صحابہ تم نے سواری پر نہیں بیٹھنا ہے, پیدل چلنا ہے تاکہ حج کا ثواب اس میں اضافہ ہو جائے. نہ آپ نے خود ایسے کیا, نہ صحابہ کو ایسے تعلیم دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروہ, اس کو حکم دو, فلیرکب, یہ سواری پر بیٹھ جائے. ان اللہ ان تعذیب ھذا نفسہ لغنی, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو عذاب دیتا رہے, مشقت میں ڈالتا رہے. اگر یہ اس نیت سے کر رہا ہے, مشقت ہوگی, اجر و ثواب زیادہ ملے گا, فرمایا اللہ کو اس کی مشقت اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور طریقے کے مطابق نبی نے یہ کام نہیں کیا. اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی بہن کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے نظر مانی کہ میں پیدل چل کر حج کروں گی, پیدل چل کر حج کروں گی. حضرت عقبہ بن عامر آئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہی فرمایا تھا کہ اپنی بہن کو جا کر کہو وہ سواری پر جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی بہن پیدل چل کر مشقت اٹھاتی رہے, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اپنے ذہن سے کام نہیں چلانا ہے, دماغ نہیں دوڑانا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے سوچتے رہیں یہ کام بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوگا, یہ کام بھی عبادت ہوگا, یہ کام بھی ثواب کا کام, یہ کام بھی اجر کا کام, یہ کام کروں گا اتنا ثواب ملے گا. نہیں, شریعت ہمارے جذبات, ہمارے ذہن کے تابع. شریعت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے. قال اللہ قال الرسول کا نام ہے, کتاب و سنت کی پیروی کا نام ہے. تو جو کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا وہ کام کریں گے تو اللہ کے رسول سے آگے بڑھ جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, جو کام آپ نے کیا جتنا کیا اتنا ہی کرنا ہے. ایک ہے جو کام آپ نے نہیں کیا, ہم نے وہ کام نہیں کرنا ہے. دوسرا ہے ایک کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا, تو اس کا اصول یہ ہے کہ جتنا کیا اتنا ہی کرنا ہے, اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے, اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے. رات کو نوافل پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ تہجد کی نماز پڑھنا, نوافل پڑھنا. لیکن ساری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول بنا لیا ہو کہ ساری رات جاگ کر آپ نفل پڑھتے رہے, یہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے جیسا کہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، وہ 3 صحابہ کرام جو ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ محترمہ کے پاس آئے اور آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے بارے میں پوچھا، تو ان کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اتنی اور ایسی عبادت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کیا مقام رکھتے ہیں، ہماری اللہ کے نبی کے آگے کیا حیثیت ہے؟ آپ تو وہ ہیں، اللہ نے آپ کے پچھلے اور اگلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم عبادت میں پیچھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گناہ پہلے سے معاف ہو چکے ہیں، آپ گھر میں اتنی عبادت کرتے ہیں۔ تو وہاں پر کیا ہوا تھا؟ ان تینوں صحابہ میں سے ہر ایک صحابی نے ایک ایک کام کرنے کی قسم اٹھا دی۔ ایک نے کہا واللہ اللہ کی قسم میں ساری رات نماز پڑھوں گا، رات کو سوؤں گا نہیں۔ کام اچھا تھا کہ نہیں؟ پھر رات کو نفل پڑھنا، تہجد پڑھنا، رات کو جاگنا، اور وہ بھی اللہ کی عبادت میں، کام اچھا ہے کہ نہیں؟ نیت اچھی تھی کہ نہیں؟ آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ نیت تو اچھی ہے، ٹھیک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، لیکن ہماری نیت تو اچھی ہے نا۔ تیری نیت کے اچھا ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف تیری نیت کے اچھا ہونے سے کوئی کام عمل صالح نہیں بن جائے گا، عبادت نہیں بن جائے گا۔ جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو، وہ کام عبادت نہیں ہو سکتا ہے۔ صرف نیت کا اچھا ہونا، جذبے کا نیک ہونا، ارادے کا نیک ہونا کسی کام کو عبادت نہیں بنا سکتا ہے۔ نیت بھی اچھی تھی، کام بھی اچھا تھا، قسم اٹھا دی۔ دوسرے نے قسم اٹھائی، کہا اللہ کی قسم میں روزانہ نفلی روزہ رکھوں گا، کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے قسم اٹھائی، کہا کہ میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ بیوی آئے گی، وہ جو توجہ اللہ کی عبادت کی طرف ہونی چاہیے تھی، اب ظاہر بات ہے اس کے بھی حقوق ہوں گے۔ جب بیوی آئے گی، اولاد ہوگی، ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، توجہ تقسیم ہو جائے گی۔ جب شادی نہیں کروں گا، بیوی نہیں ہوگی، اولاد نہیں ہوگی، تو ساری توجہ کدھر رہے گی؟ کدھر رہے گی؟ اللہ کی عبادت کی طرف۔ کام اچھا تھا کہ نہیں؟ نیت بھی اچھی تھی۔ چلے گئے یہ تینوں صحابہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے، ان زوجہ محترمہ نے یہ واقعہ بتایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کو مخاطب کر کے یہ نہیں فرمایا کہ بڑا اچھا تم نے کام کیا ہے، نیت تمہاری اچھی تھی، کام بھی اچھا ہے، لہذا جو تم نے قسم اٹھائی ہے پورا کرو اس کو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا کیا تم نے ایسی باتیں کہی تھیں، قسمیں اٹھائی تھی اس طرح سے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، اگر مجھ کو دیکھنا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، نیند بھی کرتا ہوں، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، نفلی روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، وَتَزَوَّجْتُ النِّسَاءَ، اور میں نے عورتوں سے شادی بھی کر رکھی ہے، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب صحابہ کی نیت بھی اچھی، کام بھی اچھا تھا، لیکن ساری رات نفل پڑھنا نبی کا طریقہ نہیں تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ رات کا کچھ حصہ نفل پڑھی آپ نے اور کچھ حصہ آرام بھی کیا ہے۔ تو ہم نے کہا جتنا آپ نے کیا اتنا ہی کریں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ ہمارا ارادہ کتنا نیک کیوں نہ ہو، نیت کتنی اچھی کیوں نہ ہو، اللہ کی رضا کے حصول کی چاہت کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، یہ باتیں کام آنے والی نہیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نفلی روزہ رکھنے کا طریقہ کیا تھا؟ آپ نفلی روزہ رکھتے بھی تھے اور چھوڑتے بھی تھے۔ روزانہ نفلی روزہ رکھا ہو یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ بڑھ کر، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا ان صحابہ کو، کہا اے میرے صحابہ اللہ کی قسم تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری میرے دل کے اندر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے بھی سب سے زیادہ میں ہی ڈرتا ہوں، لیکن میں نے عورتوں سے شادی کر رکھی۔ تو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کیا ہم نے بھی اتنا ہی کرنا ہے۔ اگر اس سے آگے بڑھیں گے تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا ہو جائے گا۔ اس کی
اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. ایک اور مثال ذکر کرتے ہیں. مسند احمد میں ہے, امام مجاہد رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا, اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیت اللہ کے چاروں کونوں کو ہاتھ لگاتے. بیت اللہ کے 4 کونے ہیں نا, ایک رکن یمانی, دوسرا حجر اسود والا کونا, اور دوسرے دو جو ہے وہ کون سے ہیں جو مغربی سائڈ پر ہیں, ان کو رکن شامی کہا جاتا ہے, دونوں کو. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب طواف کر رہے تھے, رکن یمانی والا کونا بھی چھو رہے تھے, حجر اسود والا بھی, اور رکن شامی والے بھی, دونوں کونوں کو ہاتھ لگا رہے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا کہ آپ نے یہ جو 2 رکن شامی ہیں ان کو ہاتھ کیوں لگایا ہے, ان کا استلام کیوں کیا, ان کو ہاتھ کیوں لگایا, کیوں چھوا ہے ان کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہیں کرتے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لیس شیء من البیت مہجورا, بیت اللہ میں سے کسی چیز کو چھوڑا نہیں جائے گا. یہ بھی دونوں بیت اللہ کے کونے ہیں, وہ بھی بیت اللہ کے کونے ہیں, اس کو چھوڑا نہیں جائے گا, میں اس لیے ہاتھ لگا رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے پھر آیت پڑھی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ نے طواف کرتے ہوئے صرف حجر اسود والے اور رکن یمانی والے کونے کو ہاتھ لگایا ہے, اور محمد الرسول اللہ نے باقی 2 کونوں کو نہیں چھوا ہے. حضرت معاویہ نے کہا صدقتا, آپ نے سچ فرمایا ہے, آپ نے سچ فرمایا ہے. اور آج کسی کو روک دو تو آپ پر مصیبت آ جائے گی, روکنے والے پر. وہ ابھی 1 مہینہ پہلے کی بات ہے, عمرے پر گئے ہوئے تھے, 2 بندوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, یہ رکن یمانی کے کونے سے تھوڑا سا ہٹ کر, یہ ادھر باب فہد کی طرف, وہاں شاید کوئی 3-4 پتھر ٹوٹے ہوئے تھے, مرمت کے قابل تھے, وہاں پہ انہوں نے اپنی وہ پٹی لگا کر کام کر رہے تھے. اب اس پتھر کو پورا نہیں نکال رہے تھے, اس کو توڑا ہوا تھا, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے ہوئے تھے. ایک بندے کو میں نے خود دیکھا, وہ نیچے سے جو ہے نا پتھر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا, وہ چھوٹا سا پتھر اٹھانے کی, وہ نیچے سے, اوپر کام کر رہے نیچے سے, بندے نے اس کو پکڑ لیا. یہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. اور دوسرا بندہ ان کام کرنے والوں کے ساتھ, وہاں پر جو مہندس انجینئر موجود تھا, لگ ایسے رہا تھا گویا اس کے ساتھ جھگڑ رہا ہو کہ مجھے یہ پتھر اور مٹی اٹھانے دی جائے. اور پیغمبر کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف حجر اسود کو اور رکن یمانی کو ہاتھ لگایا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کے باقی 2 کونوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے. تو ہمارے لیے بھی یہی تعلیم ہے, نبی نے جتنا کام کیا ہم نے بھی اتنا ہی کرنا ہے, اپنی مرضی نہیں کرنی ہے. آگے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ بھی تو بیت اللہ کے 2 کونے, عقلی دلیلیں نہیں چلیں گی. یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں اگر ان کو ہاتھ نہیں لگاتے ہو, حجر اسود کو کیوں لگاتے ہو, رکن یمانی کو کیوں لگاتے ہو؟ ہم کہیں گے حجر اسود کو, رکن یمانی کو اس لیے لگاتے ہیں محمد الرسول اللہ نے لگایا ہے. ان کو کیوں نہیں لگاتے ہو؟ ہمارے نبی نے نہیں لگایا ہے. اصول ہے نا, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا, اللہ اور اس کے رسول سے بالکل آگے نہیں بڑھنا ہے. پیغمبر نے جتنا کام کیا اتنا ہی کرنا ہے, اس سے آگے اپنی منمانی نہیں کرنی ہے, اپنی مرضی نہیں کرنی ہے, اپنی خواہش نفس کو مقدم نہیں کرنا. اسی طرح سے سنن ابو داؤد میں یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر میں تھے, انہوں نے, راوی کہتے ہیں, ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی. ظہر یا عصر کی نماز ہوگی یا عشاء کی نماز جو قصر ہو سکتی ہے, انہوں نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی. سفر میں تھے, قصر والی نماز تھی. تو پھر جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے, انہوں نے کچھ لوگوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟
راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ سنتیں پڑھ رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ سنتیں پڑھ رہے ہیں. جو سنت مؤکدہ ہوتی ہے وہ پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر میں نے سنتیں پڑھنی ہوتی تو فرض پورے پڑھ لیتا. سنتیں پڑھنی ہوتی سفر میں تو فرض پورے پڑھ لیتا. لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی. لیکن یاد رہے بعض اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت سفر میں فجر کی 2 سنتیں اور وتر نہیں چھوڑے، لیکن باقی سنت مؤکدہ آپ نے نہیں پڑھی سفر کی حالت میں. کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہا سفر میں. آپ دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن آپ نے حالت سفر میں 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھی قصر والی، اس سے زیادہ آپ نے نہیں پڑھی. سنت مؤکدہ آپ نے نہیں پڑھی. حضرت ابو بکر کے ساتھ بھی رہا، حضرت عمر کے ساتھ بھی، حضرت عثمان کے ساتھ بھی، انہوں نے بھی 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے سنت نہیں پڑھی اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا اور جو کام کیا اتنا ہی کرنا ہے اور اسی حد تک کرنا ہے. اپنی مرضی سے اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے. اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اس میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ جس کام کو شریعت نے کسی وقت کے ساتھ مقرر کر دیا ہے اس وقت سے پہلے وہ کام نہیں کرنا ہے. اس وقت سے پہلے وہ کام نہیں کرنا ہے. طبرانی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے جس کو امام مسروق رحمہ اللہ تابعی روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے دن ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر آیا جس دن کے بارے میں شک تھا کہ آیا یہ رمضان کی 1 تاریخ ہے یا شعبان کی 30ویں تاریخ ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ام المؤمنین نے اپنی جو خادمہ تھی ان کو حکم دیا کہ مسروق کو ستو بنا کر دو، ستو گھول کر دو ان کو. تو میں نے کہا کہ اے ام المؤمنین میں روزے سے ہوں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سے آگے بڑھ رہے ہو، آج کے دن روزہ رکھا ہو، اللہ کے رسول سے آگے بڑھ رہے ہو. میں نے فوراً جواب دیا، میں نے کہا ام المؤمنین میں نے صرف آج کا روزہ نہیں رکھا ہے بلکہ میں شروع شعبان سے روزے رکھ رہا ہوں، اور شروع شعبان سے روزہ رکھتے رکھتے جیسے میری ترتیب تھی آج کا دن اسی ترتیب کے مطابق آیا تو میں نے روزہ رکھ لیا. کہتے ہیں پھر ام المؤمنین خاموش ہو گئیں اور کہا کہ یہ جو آیت ہے نا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. فرماتی ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے رمضان کے آنے سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھا تاکہ اللہ کے رسول سے پہلے روزہ رکھیں. اللہ نے آیت نازل فرما دی، فرمایا ہمارے نبی سے آگے نہیں بڑھنا ہے. ابھی تک رمضان شروع نہیں ہوا ہے، رمضان کا آغاز نہیں ہوا ہے، اور تم رمضان سے 1 دن پہلے یا 2 دن کا پہلے نفلی روزہ رکھ کر کیا ہمارے نبی سے آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ اللہ نے روک دیا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. رمضان کا وقت ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے، چاند ابھی تک نظر نہیں آیا ہے، لہٰذا جب رمضان شروع ہو تبھی تم نے روزہ رکھنا ہے. ہمارے نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش، رکھا تو نفلی روزہ تھا، غلط کام کیا تھا. پھر روزہ رکھا تھا نا، غلط کام کیا تھا. آج لوگ کہتے ہیں نا جی رکھا تو روزہ ہے، کون سا غلط کام کیا ہے، کون سا میں نے زنا کیا ہے، اس طرح کی باتوں پر اتر آتے. 15 شعبان کے دن کا نفلی روزہ رکھنا، اگر اس سے آپ لوگوں کو روکیں، ہمارے ہاں خاص طور پر لڑنے پر تیار ہو جائیں گے. تم روزے سے روکتے ہو، روزے کے منکر ہو، رکھا تو روزہ ہے، غلط کام تھوڑی کیا ہے، ایسے انکار کر رہے ہو جیسے میں نے کوئی گناہ کا کام کر دیا. بھئی ان لوگوں نے گناہ کا کام کیا تھا؟ نہیں، گناہ کا کام نہیں کیا تھا، لیکن ابھی تک رمضان کے روزے شروع نہیں ہوئے تھے. انہوں نے چاہا کہ 1-2 دن پہلے نفلی روزہ رکھ لیں تو اللہ نے فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے. اسی طرح سے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ملتی ہے
حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عید الاضحیٰ کے دن خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ دیا تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے اور پھر وہ جا کر قربانی کرے گا، وہ ہمارے طریقے کو بھی پہنچ گیا اور اس کی قربانی بھی ہو گئی۔ پہلے نماز اور بعد میں قربانی، یہ کس کا طریقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ فرمایا جس نے پہلے ہمارے ساتھ نماز پڑھی اور پھر جا کر قربانی کا جانور ذبح کیا، اس نے آج کے دن جو ہمارا طریقہ ہے اس کو بھی پا لیا اور اس کی قربانی بھی ہو گئی۔ اور جس نے ایسے نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جو جانور ذبح کیا ہے نا نماز سے پہلے، یعنی اس نے قربانی پہلے کر لی، نماز عید بعد میں پڑھی، وہ جو جانور ذبح کر کے آیا ہے، بکری جو ذبح کر کے آیا ہے، آپ نے فرمایا وہ ایک عام گوشت والی بکری ہے، قربانی اس کی نہیں ہوئی، قربانی اس کی نہیں ہوئی، کیونکہ پیغمبر کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے نماز عید، اس کے بعد قربانی، اور اس بندے نے کیا کر دیا؟ الٹ کر دیا، پہلے قربانی بعد میں نماز عید۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ سننا تھا تو میرے ماموں ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور میں نے تو صبح ہی صبح جو میرا قربانی کا جانور تھا، بکری تھی، میں نے اس کو نہ صرف ذبح کر دیا کیونکہ میں نے سمجھا آج عید کا دن ہے، کھانے پینے کا دن ہے، لہذا میں نے صبح ہی بکری کو ذبح کر دیا، اور صرف ذبح نہیں کیا، اس کا گوشت بھی بنایا، میرے گھر والوں نے بھی کھایا اور میں بھی کھا کر آ رہا ہوں۔ اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے فَتَعَجَّلْتُ فَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي، میں نے جلدی کی، میں نے سمجھا آج عید کا دن ہے، آج جلدی قربانی کرتے ہیں، کھانے پینے کا دن ہے، بچے انتظار کرتے رہیں گے، میں نے جلدی قربانی کی، خود بھی کھایا ہے گوشت، گھر والوں کو بھی کھلایا ہے اور پڑوسیوں کو بھی کھلا کر آ رہا ہوں، ہمسایوں کو بھی دے کر آ رہا ہوں۔ نیت اچھی تھی کہ نہیں تھی؟ نیت اچھی تھی نا، اور جانور ذبح کیا تھا اللہ کے لیے کیا تھا نا، اور قربانی کی نیت سے کیا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو کوئی بات نہیں، تمہیں پتہ نہیں تھا، کوئی بات نہیں، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا ابو بردہ شاتک شات اللحم، تیری وہ بکری جو تو ذبح کر کے آیا ہے اور اپنے گھر والوں کو، اپنے ہمسایوں کو اس کا گوشت کھلا کر آیا ہے، تیری وہ بکری عام گوشت کی بکری ہے، قربانی نہیں ہوئی ہے، قربانی نہیں ہوئی ہے۔ اگر چاہتے ہو قربانی کرنا، اس کی جگہ پر ایک اور جانور ذبح کرو، وگرنہ وہ بکری قربانی والی نہیں تھی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قربانی کا وقت بتایا وہ نماز سے پہلے تھا یا بعد میں تھا؟ نماز کے بعد تھا، اور صحابی نے نماز سے پہلے کر دی۔ اگر وقت سے پہلے صحابی ایک عبادت کر دے، جب اس کی قبول نہیں ہوتی ہے تو بعد والوں کی کہاں سے ہوگی؟ تو اگر وقت سے پہلے کریں گے، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے کسی بھی حالت میں۔ پہلا اصول جو اس آیت سے ہمیں سیکھنے کو ملا ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ دوسرا اصول جو اس آیت میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے، کتاب و سنت پر کسی بھی چیز کو مقدم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی کتاب پر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کسی بھی چیز کو مقدم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے اور حکم پر کسی بھی چیز کو فوقیت اور ترجیح کسی بھی حالت میں نہیں دی جائے گی، چاہے وہ کسی کی رائے ہو، کسی کا اجتہاد ہو، کسی کے امام کا قول ہو، کسی کا قیاس ہو، کسی کی عقلی دلیل ہو، کسی کی عقل کی بات ہو، کسی بھی چیز کو اللہ کی کتاب پر، نبی کی سنت پر مقدم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اصول ہے، اور علماء کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ کا، نقلی اہل السنہ والجماعہ نہیں، 2 نمبر نہیں، 1 نمبر،
جو اصلی اہل سنت والجماعہ ہے، صحابہ کرام، تابعین، سلف صالحین، ائمہ، محدثین، علماء کہتے ہیں جو اہل سنت والجماعہ ہے ان کا متفقہ اصول ہے کتاب و سنت کو ہر حالت میں ہر چیز پر مقدم کیا جائے گا. کسی کی رائے، کسی کا اجتہاد، کسی کا فتویٰ، کسی کا قیاس اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اللہ کی کتاب پر، نبی کی سنت پر اس کو مقدم کیا جائے، کیونکہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. اور جو کسی کی رائے کو، کسی کے قول کو، کسی کے فتوے کو، کسی کی بات کو، کسی کے قیاس اور اجتہاد کو، کسی کی عقلی دلیل کو اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت پر مقدم کر رہا ہے، کیا وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھ رہا؟ یقیناً بڑھ رہا ہے. صحیح بخاری میں اس آیت کے شان نزول میں امام بخاری رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو لائے ہیں کہ جب بنو تمیم کا وفد آیا تو بنو تمیم کا سردار کس کو بنایا جائے یا امیر کس کو بنایا جائے، اس کے بارے میں باتیں ہونے لگیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر بھی موجود تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. یہ دونوں شیخین بزرگ موجود تھے. تو جب بات ہونے لگی، یاد رہے ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی تھی. آپ نے اس طرح کہہ لیں ہاں یا نہ میں کوئی بات اپنی زبان اقدس سے نہیں ارشاد فرمائی تھی. آپ خاموش تھے، ابھی تک بات ہوئی آپ خاموش تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے نا فلاں کو بنو تمیم کا امیر بنا دیں، ان کے وفد کا امیر بنا دیں. اور حضرت ابو بکر کہنے لگے نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اقرا بن حابس کو امیر بنا دیں. ابو بکر صدیق نے مشورہ دیا، رائے دی کہ قعقاع بن معبد کو امیر بنایا جائے. حضرت عمر نے فرمایا نہیں بلکہ اقرا بن حابس کو امیر بنایا جائے. تو یہ باتیں کرتے کرتے ان دونوں بزرگوں کی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند ہو گئیں. حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. ابھی تک ہمارے پیغمبر خاموش ہیں، ہمارے نبی کی زبان اقدس سے کوئی بات نہیں نکلی ہے، کوئی فیصلہ صادر نہیں ہوا ہے. لہذا جب تک نبی خاموش ہے پیغمبر کے سامنے اپنی رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو روک دیا ہے کہ پیغمبر کے بات کرنے سے پہلے بات کرنے کی اجازت نہیں. جب تک ہمارا نبی بات نہ کرے اس کی بات کرنے سے پہلے بھی تمہیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کی زبان پر کوئی فیصلہ صادر نہ فرما دے، اے ایمان والو تم نے پیغمبر کے سامنے اپنی کسی رائے کو ظاہر نہیں کرنا ہے، اپنی آراء کو پیش نہیں کرنا ہے. ہم کہتے ہیں ابو بکر و عمر سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ ابو بکر و عمر سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے نبی کے سامنے اپنی رائے پیش کرنے سے روک دیا تو باقی لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت ہے؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے مقام کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ اللہ نے ان کو بھی روک دیا، فرمایا نہیں، ہمارا نبی ابھی تک خاموش ہے، اپنی رائے دینے کی ضرورت نہیں. جب تک ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد نہ فرما دے، کوئی رائے پیش نہ کریں اور کوئی فیصلہ صادر نہ فرما دیں، اپنی رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو بعد والے ان کی کیا حیثیت ہے کہ ان کی بات کو، ان کے اجتہاد کو، ان کے قیاس کو، ان کے فتوے کو اللہ کی کتاب پر، نبی کی سنت پر مقدم کر دیا جائے. اس لیے امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کے اوپر یہ بات نہایت سخت گزرتی تھی جب کتاب و سنت کی نصوص کے مقابلے میں ان کے سامنے کوئی
کسی امتی کی رائے اور بات کو پیش کرتا. سلف صالحین بڑا اس چیز کو ناپسند کرتے تھے. اور پھر اپنی الصواعق المرسلہ ان کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے بڑی اس کی مثالیں پیش کی ہیں. ایک مثال پیش کی کہ کہتے ہیں اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے جب حج تمتع کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا، یعنی اس کی اجازت دی ہے. لوگوں نے آگے سے کہا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ اس سے روکا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس نے، امام ابن القیم فرماتے ہیں، فرمایا تھا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، قریب ہے، مجھے ڈر ہے کہیں تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ برسے. اقول لکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اور آگے اس کے مقابلے میں تم کہتے ہو ابو بکر و عمر نے ایسے کہا ہے. تو کہتے ہیں اس لیے سلف صالحین ان کے اوپر یہ بات نہایت سخت گزرتی تھی کہ جب کتاب و سنت کی نص آتی اور اس کے مقابلے میں کسی کی رائے اور کسی کے اجتہاد کو پیش کیا جاتا. پھر امام ابن القیم رحمہ اللہ اس اثر کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ابن عباس پر رحم فرمائے، یہ تو بات انہوں نے کی تھی ابو بکر و عمر کی رائے کے بارے میں. اگر وہ ان لوگوں کو پا لیتے جو جہم بن صفوان، بشر المریسی، افلاطون، ابن الفارابی، اس طرح کے جو عقل پرست فلسفی منطقی لوگ، عقل کی پیروی کرنے والے، فرمایا اگر ابن عباس رضی اللہ عنہ ان لوگوں کی باتوں، ان لوگوں کو پا لیتے یا ان لوگوں کو پا لیتے جو ان عقل پرستوں کی رائے کو کتاب و سنت پر ترجیح دیتے ہیں، فرمایا اس وقت ابن عباس کی کیا حالت ہوتی. یہ تو تب انہوں نے فرمایا تھا نا کہ جب ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی بات کو پیش کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مقابلے میں. اور سلف صالحین کی زندگی میں اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں، بڑی مثالیں موجود ہیں. ایک شخص امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آتا ہے اور ایک مسئلہ پوچھا. امام صاحب نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے. آگے سے وہ کہنے لگا ارائیتا، حضرت آپ کی کیا رائے ہے؟ آگے سے لوگ کہتے ہیں نا حضرت آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے سورہ نور کی آیت پڑھی، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ہمارے نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں ان پر کوئی فتنہ نہ آ جائے یا دردناک عذاب کہیں ان کو اپنی دبوچ اور گرفت میں نہ لے لے. جب نبی کی حدیث آ گئی تو میری رائے کی کیا حیثیت؟ پیغمبر کے فرمان کے مقابلے میں میری رائے کے بارے میں سوال کرتے ہو. اسی طرح سے امام وکیع بن جراح رحمہ اللہ کا واقعہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا اپنی سنن کے اندر، جہاں پر وہ حدیث بیان کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدی کے اونٹوں کو شعار لگایا. شعار کا معنی یہ ہوتا ہے، ہدی کا اونٹ سمجھتے ہیں نا، کہ جس اونٹ کو حاجی اپنے ساتھ لے جائے حج کے موقع پر قربان کرنے کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ ہدی کے اونٹ کی کوہان کو چیرا جائے گا اور اس میں سے جو خون نکلے گا وہ خون اس کی کوہان پر مل دیا جائے گا. یہ علامت ہوگی کہ یہ کوئی عام اونٹ نہیں ہے بلکہ یہ ہدی کا اونٹ ہے. یہ وہ اونٹ ہے جو اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے اور اس کو حج کے موقع پر ذبح کیا جائے گا، قربان کیا جائے گا. اس حدیث کے تحت امام وکیع رحمہ اللہ کا یہ واقعہ ذکر کیا کہ امام وکیع رحمہ اللہ نے ایک مجلس میں بیان کیا کہ الاشعار سنہ، کہ ہدی کے اونٹ کو شعار لگانا یعنی اس کی کوہان کو چیر کر اس کی کوہان کے اوپر خون لگانا پیغمبر کی سنت ہے. ایک بندہ آگے سے کہنے لگا، کہا کہ حضرت یہ بتائیں ابراہیم النخعی رحمہ اللہ جو تابعی ہے وہ اس کو ناپسند سمجھتے تھے، اس کو ناپسند سمجھتے تھے. تو امام وکیع رحمہ اللہ غضب غضبا شدیدا، جب یہ بات سنی انتہائی غصے میں آ گئے اور کہا کہ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے کہا ہے اور آگے اس کے مقابلے میں تم کہتے ہو. امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. حق یہ بنتا ہے تجھے اس وقت تک جیل میں بند کیا جائے جب تک تو اپنی اس بات سے توبہ نہ کر لے. یہ ہمارے اسلاف کی تعلیم ہے کہ اللہ کی کتاب، پیغمبر کی سنت، اس کے مد مقابل
کسی کی رائے کو پیش نہیں کیا جا سکتا ہے. جب مد مقابل پیش کرنا جائز نہیں ہے تو فوقیت دینا کیسے جائز ہو جائے گا؟ فوقیت دینا جائز نہیں ہوگا. امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں بھی بہت سارے اقوال ملتے ہیں. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کی طرف یہ پیغام لکھ کر بھیجا کہ انہو لا رأی لأحد مع سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کے مقابلے میں کسی کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا وجدتم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتا فاتبعوها ولا تلتفتوا الى رأی احد. جب پیغمبر کی سنت پالو، نبی کی سنت پر عمل کرو، اور اس کے مد مقابل جس کی بھی رائے ہو اس کی رائے کی طرف توجہ نہیں دینی. جس کی بھی رائے ہو اس کی رائے کی طرف توجہ نہیں دینی. اور پھر آج ایسے لوگ موجود ہیں جو تجویز دیتے ہیں، تجاویز پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی دین کا فلاں مسئلہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں یہ چیز دین میں نہیں ہونی چاہیے تھی، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ چیز اسلام میں حرام نہیں ہونی چاہیے تھی، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ رہے ہیں. امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، کہتے ہیں ہمارے سامنے اس بات کا ذکر ہوا کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے کہا تھا کاش فلاں فلاں مسئلے کے بارے میں فلاں فلاں حکم نازل ہوتا اور فلاں فلاں مسئلے کے بارے میں فلاں فلاں حکم نازل نہ ہوتا. امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے قرآن نازل فرما دیا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اللہ اور اس کے رسول تم سے زیادہ جانتے ہیں. تجویز دینے کی ضرورت نہیں ہے، رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے. دین کا فلاں مسئلہ اس طرح ہونا چاہیے تھا، یہ چیز فرض نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ چیز دین میں ہونی چاہیے تھی، یہ چیز دین میں اسلام میں حرام نہیں ہونی چاہیے تھی. اللہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے. اور پھر اس پر مزید یہ کہ جب ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی رائے کو کتاب و سنت پر مقدم نہیں کیا جا سکتا تو آج تو ہمارے ہاں جناب کتاب و سنت کے اوپر رسم و رواج کو مقدم کیا جاتا ہے. کیا جاتا کہ نہیں کیا جاتا؟ قوم قبیلے کو، برادری کو مقدم کیا جاتا ہے. مولوی، خطیب، امام، پیر، مرشد کیا جاتا ہے نا. میرے مرشد نے ایسے کہا ہے، میں تو اس کے اوپر عمل نہیں چھوڑ سکتا ہوں. پیر صاحب نے مجھ سے بیعت لی ہے، وعدہ لیا ہے، میں تو یہ کام کروں گا اگرچہ وہ شریعت کے مخالف کیوں نہ ہو. تو پیر و مرشد کی بات کو مقدم کر دیا نا اللہ اور اس کے رسول کی بات پر. جھوٹے قصے کہانیاں، بزرگوں کی باتیں اور بزرگوں کا عمل، اپنی عادتیں، خواہشات، جمہوریت و سیاست، لوگوں کا بنایا ہوا قانون، لوگوں کے خود ساختہ اصول، کسی جج کا فیصلہ، مشرقی و مغربی تہذیب، لوگوں کے کلچر اور اسی طرح سے مغربی اقوام کی تہذیب، ان کی ثقافت اور کلچر، ان تمام چیزوں کو مسلمان آج کتاب و سنت کے اوپر مقدم کرنے کی ناپاک جسارت کرتے ہیں. جب ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کتاب و سنت کے مقابلے میں پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے، کافروں کی تہذیب پیش کرنے کی گنجائش ہوگی؟ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مسلمان کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. تیسرا اصول جو اس آیت سے سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کی کسی بھی حالت میں مخالفت کی گنجائش نہیں ہے. اس کے بارے میں باتیں کچھ ہو چکی ہیں، لہذا اس کو یہیں پر چھوڑ دیتے ہیں. چوتھا اصول جو اس آیت سے سمجھ آتا ہے کہ دین میں بدعات ایجاد کرنے کی ممانعت ہے، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے. دین، آپ بولتے نہیں ہیں، شک ہے کوئی؟ دین مکمل ہو چکا ہے. اللہ نے خود فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. بات پوری کر لیں. کر صاحب نہیں ہے، لگتا ہے میدان کھلا ہے جی، تھکے ہوئے ہیں لگتا ہے. تو دین مکمل ہے کہ نہیں ہے؟ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جو نہیں بولتے ہیں کیا سمجھیں کہ وہ دین مکمل ہے نا. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم
دینکم، آج کے دن دین مکمل کر دیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبد الرزاق میں اور دیگر حدیث کتابوں میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا الناس، لوگوں سنو، انہ لیس من شیء، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں ما ترکت شیئا، کوئی بھی میں نے چیز ایسی نہیں چھوڑی ہے، یقربکم من الجنہ ویباعدکم من النار الا وقد امرتکم بھی، جو چیز بھی تمہیں جنت کے قریب کرنے والی، جہنم سے دور کرنے والی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم تمہیں دے دیا ہے۔ اور جو چیز تمہیں جنت سے دور کرنے والی تھی، جہنم کے قریب کرنے والی تھی، میں نے اس سے تمہیں روک دیا ہے، میں نے اس سے تمہیں روک دیا ہے۔ بلکہ ایک طبرانی کی ایک روایت کے لفظ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ الا وقد امرتکم بھی، جو چیز تمہیں اللہ کے قریب کرنے والی تھی میں نے اس کا حکم تمہیں دے دیا ہے، اور فرمایا جو چیز تمہیں اللہ سے دور کرنے والی تھی اس سے تمہیں روک دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی نیکی کا کام تھا، جو بھی عبادت کا کام تھا، جو بھی ثواب کا کام تھا، جو کام، جو عمل، جو عبادت اور جو فعل بندے کو اللہ کے قریب کرنے والا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم اپنی امت کو دے دیا، اور اسی کے اوپر اللہ نے اپنے دین کو مکمل فرمایا ہے۔ اب دین کے مکمل ہونے کے بعد کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا ہے کہ جو دین میں موجود نہ ہو۔ دین کے مکمل ہونے کے 3 صدیاں بعد، 4 صدیاں بعد، 6 صدیاں بعد اس کو ایجاد کیا جائے اور وہ اللہ کے قریب کرنے والا ہو، کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا جو کام اللہ کے قریب کرنے والا تھا میں نے اس کا حکم دے دیا ہے۔ لیکن جو بدعتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں بہت سارے کام رہ گئے تھے، ابھی بہت سارے کام رہ گئے تھے ابھی کہ جن کا حکم نہیں دیا، لیکن وہ بھی اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کیا وہ بدعتی جو دین کے نام پر بدعات کو ایجاد کر رہا ہے، کیا وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھ رہا ہے؟ یقیناً آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دین مکمل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کام جنت کے قریب کرنے والا، جہنم سے دور کرنے والا، اللہ کے قریب کرنے والا، میں نے اس کا حکم تمہیں دے دیا ہے۔ یہ قصہ ختم، یہ دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب کوئی نئی عبادت نہیں ہوگی، کوئی عبادت کا نیا کام نہیں ہوگا، اللہ کے قرب کا ذریعہ بننے والا اب کوئی نیا کام نہیں ہوگا۔ لیکن بدعتی کہتے ہیں نہیں، یہ کام بھی عبادت کا ہے، یہ کام بھی ثواب کا ہے، یہ کام بھی دین کا ہے، یہ کام بھی اللہ کے قریب کرنے والا ہے۔ اس لیے اہل البدعہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے والے ہیں، اور انہوں نے عملی طور پر گویا دین کو مکمل سمجھا ہی نہیں ہے، دین کو مکمل سمجھا ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ، ہر خطبے کے اندر آپ فرماتے تھے نا، بلکہ بعض روایتوں میں وضاحت ملتی ہے، صحیح ابن خزیمہ اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں وضاحت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے تھے، آپ اس میں یہ فرماتے تھے کل بدعۃ ضلالہ، کل بدعۃ ضلالہ، کل بدعۃ ضلالہ۔ یہ جملہ یاد کر لیں، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ ہر بدعت گمراہی ہے، دین کے نام پر، ثواب کے نام پر، عبادت کے نام پر جو کام بھی ایجاد کیا جائے گا وہ گمراہی ہے۔ اور بدعتی آگے سے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، بدعت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک اچھی ہوتی ہے، دوسری بری ہوتی ہے، ہم تو اچھی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول سے آگے بڑھ رہے ہیں نا۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور بدعتی کیا کہتا ہے؟ نہیں، بدعت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ، دوسری بدعت سیئہ۔ ہم بدعت سیئہ نہیں، بدعت حسنہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا، اگرچہ لوگ اس کو حسنہ کیوں نہ سمجھے، اس کو اچھا کیوں نہ سمجھے۔ دین کے نام پر، ثواب کے نام پر ایجاد کیا جانے والا ہر وہ نیا کام جس کی اصل دین میں، شریعت میں نہ ہو، فرماتے ہر وہ نیا کام بدعت ہے، لوگ چاہے اس کو اچھا ہی کیوں نہ سمجھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی بات پر اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں من ابتدع بدعۃ یراها حسنۃ، جس نے دین اسلام میں کے نام پر کوئی نیا کام گھڑا اور کہا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت حسنہ ہے،
کہتے ہیں فقد زعم ان محمدا قد خان الرسالہ، اس بندے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت میں خیانت کی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ فرماتا ہے اللہ نے دین کو مکمل فرما دیا ہے، اور آگے فرماتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون الیوم دینا، جو کام اس دن دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا ہے، چاہے اس کو کتنی کثیر تعداد کے اندر لوگ کیوں نہ کریں۔ جو کام دین کے مکمل ہونے کے وقت دین کا حصہ نہیں تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو عبادت کا یا اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں بتایا، وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ دین کے مکمل ہونے کے 300 سال بعد بھی دین نہیں ہو سکتا ہے، 600 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد، بلکہ 50,000 سال کے بعد وہ دین نہیں ہو سکتا ہے۔ جو کام اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کی روشنی میں ہمیں جو اصول اور بنیادی باتیں سکھائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حوالے سے اگر ہمارے اندر کمی ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔